آج ہم کراچی کی ایک ایسی دکان کی ایک کہانی میں آپ کہہ لیں گہرائی تک جا رہے ہیں جو تقریباً 3 دہائیوں سے شہر کا حصہ ہے۔ سحر کاپی ہاؤس اینڈ اسٹیشنریز۔ نام تو ایک عام اسٹیشنری اسٹور کا لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے پرانی روایات اور نئے زمانے کے طریقے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس کے بانی جناب عبد المجید اور ان کے بیٹے سعد مجید کے انٹرویوز سے کچھ خاص باتیں ہیں۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک 30 سال پرانا خاندانی کاروبار آج کے ڈیجیٹل دور میں خود کو نہ صرف زندہ رکھے ہوئے ہے بلکہ ترقی بھی کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ مثال ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ کاروبار کو ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیں 30 سال پہلے جب جناب عبد المجید نے شاہ فیصل کالونی میں دکان شروع کی تو ان کا مقصد بہت سادہ تھا۔ کیا مقصد تھا؟ یہی کہ علاقے کے اسکولوں اور دفتروں کو معیاری اسٹیشنری ایک ہی جگہ پر مل جائے۔ بس اچھا، یہ بھروسہ اور معیار کی بنیاد تھی جو انہوں نے آپ کہہ لیں قائم کی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنے سالوں بعد وہ صرف عام گاہکوں کو ہی نہیں بلکہ کئی اداروں، بینکوں اور اسکولوں کو بڑی تعداد میں سامان فراہم کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تعلق وقت کے ساتھ بنتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ وقت لیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر کہانی میں ایک نیا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اب دوسری نسل یعنی سعد مجید وہ میدان میں ہے۔ جی، مجھے یہ جان کر بڑی دلچسپی ہوئی کہ وہ کیسے اپنے والد کی قائم کردہ بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو 21ویں صدی میں لا رہے ہیں۔ ہاں، یہ اہم ہے کہ وہ کیا نیا کر رہے ہیں۔ بالکل، اب یہ صرف ایک فزیکل دکان نہیں رہی، وہ بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنایا۔ اچھا، کون سے پلیٹ فارمز؟ فیس بک، انسٹاگرام، یہاں تک کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر بھی وہ موجود ہیں، اور وہاں سے باقاعدہ آرڈرز بھی لے رہے ہیں۔ واہ، یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ایک بڑا قدم ہے کسی ایسے کاروبار کے لیے جس کی جڑیں اتنی پرانی ہوں۔ یقیناً یہ ایک اہم تبدیلی ہے، اور یہ صرف آن لائن موجودگی تک محدود نہیں۔ میرے خیال ہے یہ سوچ کے گاہک جہاں ہیں ہم وہاں پہنچیں اب ان کی حکمت عملی کا حصہ لگتی ہے۔ جی، اور آپ نے ذکر کیا ویب سائٹ کا، وہ بھی جلد آ رہی ہے۔ جی ہاں، جلدی ان کی اپنی ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک پرانی اسٹیشنری کی دکان اب ای کامرس کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنی بنیادی شناخت کھو دی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ آج بھی ان کے پاس اسکول کے بچوں کی پینسل، ربڑ سے لے کر دفاتر کی فائلوں اور آرٹسٹوں کے لیے خاص رنگوں اور کینوس تک سب کچھ موجود ہے۔ تو وہ رینج برقرار رکھی ہے۔ جی، یہ رینج برقرار رکھنا اور اسے پھر آن لائن لانا، یہ ہے اصل چیلنج میرے خیال میں۔ بالکل، یہ اصل چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو انہوں نے لگتا ہے بخوبی نبھایا ہے۔ صرف آن لائن آرڈر لینا کافی نہیں ہوتا نا، اسے پورا کرنا، ڈیلیور کرنا۔ ہاں، اسے پورا کرنا بھی اہم ہے۔ وہ اب پورے کراچی میں ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پورے کراچی میں؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اور اسکولوں اور دفاتر کے لیے بلک آرڈرز کا انتظام بھی ہے، جو ان کے پرانے کاروباری ماڈل کا حصہ تھا لیکن اب شاید ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ مؤثر ہو گیا ہے۔ یعنی پرانے سسٹم کو بہتر کیا ہے ٹیکنالوجی سے۔ بالکل، اور رابطہ کرنا بھی آسان بنا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام بھیجیں یا فون کریں۔ نمبرز ہیں 034420222759، 0332345155 وہ دستیاب ہے۔ یہ سہولت ہی تو چاہیے آج کل۔ جی، یہ سہولت ہی ہے جو آج کے گاہک کو چاہیے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے اگر میں کہوں تو۔ جی فرمائیے۔ سحر کافی ہاؤس نے یہ نہیں کیا کہ پرانے کو چھوڑ کر مکمل طور پر نیا اپنا لیا، ایسا نہیں کیا۔ صحیح، بلکہ انہوں نے دونوں کو اب کہیں ملایا ہے۔ جی، بنیاد وہی ہے، معیار، بھروسہ، وہ ذاتی تعلق جو جناب عبد المجید نے قائم کیا، ہاں، اور اس بنیاد پر سعد مجید نے جدید ٹیکنالوجی کی ایک طرح سے عمارت کھڑی کی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا، آن لائن آرڈرز۔ ہاں، سوشل میڈیا، آن لائن آرڈرز، ہوم ڈیلیوری، یہ سب اس روایت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ واہ، یہ توازن میرے خیال میں یہی ان کی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدت کا مطلب ہمیشہ ماضی کو ترک کرنا نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بات کہی۔ تو مجموعی طور پر سحر کاپی ہاؤس صرف اسٹیشنری بیچنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والے کاروبار کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے وقت کے ساتھ بدلنا اور گاہک کی ضرورت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جی، جیسا کہ بانی جناب عبد المجید نے خود کہا، اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی،
یہ صرف دکان نہیں، یہ ایک روایت، ایک ذمہ داری اور ایک جذبہ ہے۔ کیا بات ہے! ان کی یہ بات اس پورے سفر کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک وسیع تر سوال پہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج کے دور میں جہاں بڑی بڑی آن لائن کمپنیاں چھوٹی دکانوں کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہیں، جی، یہ تو ہے مسئلہ۔ وہاں سحر کافی ہاؤس جیسی مثالیں کیا سکھاتی ہیں؟ شاید یہ کہ ٹیکنالوجی کو اپنانا صرف بچنے کے لیے نہیں، صرف بقا کے لیے نہیں، صرف بقا کے لیے نہیں، بلکہ اپنی کمیونٹی کی بہتر خدمت کرنے اور مقامی سطح پر اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مقامی کاروبار جیسے سحر کافی ہاؤس کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ارد گرد کی کمیونٹی کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ ضروریات کو بھی پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہ سکتے ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے۔